یہ تو تھوڑا سا ایک تعارف تھا. اب اس کے آگے چلیے. آگے یہ ہے کہ پاکستان میں کیا بحث چل رہی ہے. یہ اب آپ کے سامنے قومی اسمبلی ہے. اب قومی اسمبلی کے اندر حافظ اسامہ قادری صاحب، جن کا تعلق MQM متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، وہ کیا ہیں، MNA ہیں. انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا اور توجہ دلائی اور حکومت سے کہا کہ اس کا جواب دیں کہ بھائی کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے. اگر کرپٹو کرنسی کے بارے میں قانون سازی کر لی جائے تو ہزاروں لاکھوں افراد کو ہم کیا دے سکتے ہیں، روزگار دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ 2013 میں یہ قومی اسمبلی کی روداد آپ کے سامنے، میں ساری سپیچ ان کی سن کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 2013 میں 30,000 اس کے صارف تھے. 2021 میں 56 ملین تک یہ تعداد پہنچ چکی ہے. جبکہ MQM کے جو ہمارے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو انہوں نے اس وقت مثال دی قومی اسمبلی کے اندر بھارت کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں پر کیا ہو گیا، کرپٹو کرنسی کو لیگل کر دیا ہے. وہاں پر 4 جو ایکسچینج ہیں وہ کھل چکی ہیں اور باقاعدہ طور پر وہاں پر بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. اور اگر آپ نے پاکستان سے غربت کو مٹانا ہے تو کیا کریں، کرپٹو کرنسی کو لیگل کر دیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے محترم MNA صاحب ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ وقار زکا صاحب نے SECP سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ٹھیک ہے، میں ایک ایکسچینج کھولنے کی درخواست دی ہوئی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے اسمبلی کے اندر کہ بھئی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے وہ درخواست قبول کیوں نہیں کی، وہ قبول کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا. اب یہ ایک ادارہ ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. جب آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے تو آپ کو یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانی ہے یا دیگر کوئی فرم بنانی ہے، صحیح، یا پارٹنرشپ پہ بزنس آپ نے کرنا ہے، تو اگر آپ اس کو رجسٹرڈ بزنس کو کرانا چاہتے ہیں، اس کو کوئی لیگل پوزیشن دینا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ SECP کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، جا کر اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کراتے ہیں. وہ جب رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو باقاعدہ طور پر NTN نمبر اور سیل ٹیکس نمبر SECP ایشو کر دیتا ہے. اب اس کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک تو لیگل اس کو اینٹیٹی مل گئی، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. صرف ایک سوال ہے، قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوتی ہے اور مثال دی جاتی ہے پڑوسی ملک کی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پڑوسی ملک بھارت ہی کیوں نظر آیا. دیکھیں، پڑوسی ملک تو ہمارا چائنا بھی ہے، افغانستان بھی ہے. چلو افغانستان کی تو بات ہی نہ کریں، بیچارہ بھی ابھی جو ہے بیچارے نے امریکہ اور دیگر فورسز سے آزادی حاصل کی ہے، وہ تو اپنے مسائل سے گزر رہا ہے. کرپٹو کرنسی تو بہت دور کی بات ہے. اب جب آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں کہ انڈیا یہ کر رہا ہے، آپ یہ کر لو، تو وہاں پر آپ کو اپنا وہ پڑوسی ملک نظر کیوں نہیں آ رہا جو آپ کا زیادہ قریبی دوست ہے، جس کی انویسٹمنٹ پاکستان میں زیادہ ہے. انڈین پروڈکٹس تو ہم وہاں سے پاکستان کے اندر امپورٹ تک نہیں کر سکتے، بین ہے، نو انڈین آئٹمس. ٹھیک ہے، تو آپ کو چائنا نظر کیوں نہیں آیا، آپ کو صرف انڈیا کیوں نظر آیا. چلیں، اگر آپ کو انڈیا نظر آ گیا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انڈیا کی اگزامپل نہیں دے سکتے، دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا کمپیریزن کریں نا چائنا کے ساتھ. اب معاشی لحاظ سے سٹرونگ کون ہے، کس کی اکانومی سٹرونگ ہے، انڈیا کی یا چائنا کی؟ پر کیپٹا انکم کس کا زیادہ ہے، انڈیا کا یا چائنا کا؟ ترقی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کون کر رہا ہے،
انڈیا یا چائنا؟ انڈیا تو بھائی اپنی غربت کو نہیں ختم کر سک رہا، لوگ بھوک سے وہاں پہ مر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کی اجازت انڈیا نے جب سے دے دی ہے تو وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. خیر دیکھیے، اب یہ آپ کا اپنا اختیار تھا. اسمبلی کے اندر آپ نے بات کی، اسمبلی کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں آن ریکارڈ ہے. جب آن ریکارڈ ایک گفتگو ہے اس پہ ہم بات تو کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب جو ہے علی محمد خان پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے دیا. علی محمد خان کو کون نہیں جانتا، اکثر ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، بہت معروف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کرپٹو کرنسی کے مخالف نہیں ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی کرپٹو کرنسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، کوئی پنگا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی. کرپٹو کرنسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا سادہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اس سنجیدہ معاملے کے اوپر اتنی آسانی سے ہم جو ہے بیان نہیں دے سکتے کہ آج اس کو ہم لیگل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت FATF تو جس کا اجلاس ابھی ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اب FATF ہے، دیگر اور پرابلمز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے. آلریڈی جو ہے ڈالر کی اڑان آپ کے سامنے ہے، کبھی ڈالر اوپر جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے. دیگر مسائل تو خیر علی محمد خان صاحب نے نہیں بتایا، لیکن اشارتاً انہوں نے ان سب چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دلائی کہ ان تمام مسائل سے بھائی ہمیں نکلنے تو دیں. ٹھیک ہے، جب ان تمام مسائل سے ہم نکل جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے، یا پھر اس کے لیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. ڈسکشن کے بعد کوئی کمیٹی بنا دی جائے جو ان معاملات کو دیکھ لے، کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے خلاف ہے. تو اس کے بعد اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو لیگل کرنا ہے یا انلیگل کرنا ہے. یہ صرف ایک بیان کے ذریعے اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ چھوٹ دے دی جائے کہ چل بھائی مائننگ کرو، چل بھائی ایکسچینج بنا لو. آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریڈ ہو رہی ہے جی، ایک بٹ کوائن آ رہا ہے، ایک بٹ کوائن جا رہا ہے، چلو جی دن دوگنی رات چوگنی، غربت ختم، مسائل ختم، IMF کے قرضے ختم، تمام چیزوں کا مسئلہ ہی نکل آیا. تو بھائی ایسا کوئی فارمولا ہے تو حکومت دیر کیوں کر رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. تو حکومت کو تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے بھائی. خیر جو IMF والے بھائی ہیں ان کا تذکرہ شروع میں نے تھوڑا سا کیا ہے، ان پر بھی میں گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت تھوڑی سنجیدہ گفتگو کر لیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو بحث ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں بڑی ایک اہم سماعت ہوئی. کرپٹو کرنسی سے متعلق ہر تقریباً جو صوبہ ہے اس کی عدالتوں کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر کیسز تو چل رہے ہیں. اب سندھ ہائی کورٹ نے FIA کو کرپٹو کرنسی کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا، اور اسٹیٹ بینک، SECP جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، PTA، IT اور وزارت خزانہ کو 3 ماہ میں کوئی حل نکالنے کی ہدایت بھی ساتھ ساتھ کر دی. اب اس سماعت کے بعد سے جو سندھ ہائی کورٹ میں کرپٹو کرنسی سے متعلق جو پابندی سے متعلق جو کیس تھا، عدالت نے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، نمائندہ سیکرٹری فائنانس، ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم عدالت میں پیش ہوئے. اب اس کے بعد سے جیسے یہ فیصلہ آیا، جو کرپٹو کرنسی کی حمایت میں جو لوگ ہیں جو فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں وہ تو بھائی بغلے بجا رہے ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں کیا کہا گیا، سب سے پہلے اب یہ ذرا سن لیں، کارروائی سن لیں ہوئی کیا. کہ وزارت خزانہ نے عدالت کو بتایا کہ کرپٹو کرنسی سے متعلق پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کرنسی ہے یا کچھ اور. کرپٹو کرنسی ایک سافٹ ویئر ہے جس پر درخواست گزار کا کہنا تھا
کہ جاپان نے 2017 میں کرپٹو کو لیگل قرار دے دیا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے انٹرو میں کہی تھی کہ جاپان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بھائی وزارت خزانہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کرنسی ہے یا کچھ اور۔ یہ عدالت میں آپ دیکھ لیں کہ جو عدالت کے اندر اب وزارت خزانہ کی جانب سے اگر یہ بتایا جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کرنسی ہے یا نہیں ہے، اور یہ تک نہ بتا سکیں کہ ہمارے قوانین کے تحت اس کو کرنسی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، تو یہ ایک بڑا افسوسناک مرحلہ ہے۔ خیر، درخواست گزار نے کہا کہ 2017 میں کرپٹو کو لیگل قرار دے دیا گیا، تو جوائنٹ سیکرٹری فائنانس نے بتایا کہ جاپان کے اپنی ریگولیشنز ہیں، ہماری اپنی ریگولیشنز ہیں، تو اس میں تھوڑا سا فرق تو ہے۔ اب ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہمارے پاس لیگل مینڈیٹ نہیں، ٹھیک ہے جی، وفاقی حکومت معاملے کا تجزیاتی جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ اب جو عدالت استفسار کیا کہ کیا وفاقی حکومت نے کرپٹو کرنسی کو غیر قانونی قرار دے رکھا ہے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے جو بال ہے وہ وفاقی حکومت کے کورٹ میں ڈال دی۔ بات تو درست ہے، یہ جو کرنسی کا معاملہ ہوتا ہے یہ وفاق کا ہوتا ہے، یہ صوبائی سطح پر نہیں ہوتا۔ اب وفاق نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ اس کو لیگل کریں یا نہیں کریں، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کو وفاق نے ہی دیکھنا ہے۔ تو اب عدالت آگے سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی وفاق نے کیا اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے؟ تو جس پر درخواست گزار جو تھے انہوں نے بتایا کہ ایف آئی اے سوموٹو کی طرح مقدمات درج کر رہی ہے، اور ایف آئی اے کہتی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے 2000 میں اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ اب درخواست گزار صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے ڈیفرنٹ قسم کے آپریشن کرتی ہے اور لوگوں کو پکڑتی ہے، جو مائننگ کر رہا ہے، جو اس کے اندر ایجنٹ ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی سامنے آئے جو پاکستان میں اپنی کرنسی لانچ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے۔ عدالت نے کرپٹو کرنسی کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر 3 ماہ میں کوئی حل نکالیں۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم کو معاونت کے لیے طلب کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک، ایس ای سی پی، پی ٹی اے، آئی ٹی، منسٹری فائنانس شامل ہوں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست گزار ہیں وہ کمیٹی کو پریزنٹیشن دیں گے اور معاونت کریں گے۔ اب 3 ماہ کا ٹائم فریم دے دیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اب ظاہری بات ہے 3 ماہ بعد جو ہے 3 ماہ حکومت کے پاس ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا، جو صورتحال ہے کہ 3 ماہ کے اندر حکومت کوئی اس کے بارے میں فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ دوبارہ پیشی لگے گی، دوبارہ بتائیں گے کہ وفاق نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، فیصلہ لینا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے 3 ماہ کا جو وقت دیا گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اتنی جلدی فیصلہ لے کہ اس کو ہم نے لیگل قرار دینا ہے یا اللیگل قرار دینا ہے۔ خیر 3 ماہ ہیں۔ اب ان 3 ماہ کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ اور بھی ہو گیا۔ وہ فائدہ یہ ہوا کہ اب ایف آئی اے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ بزنس کرنے والے کے خلاف پاکستان میں نہیں کر سکتی، خاص طور پر سندھ میں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو روکا ہے۔ ایف آئی اے جو ہے وہ تو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے۔ اب وفاقی ایجنسی جو ہے اس کا ایک ونگ ہے سائبر کرائم برانچ۔ لاہور ایف آئی اے میں جاتے تھے تو خیر تو اکثر ہمارا ملاقات ہوتی تھی سائبر کرائم ونگ سے، تو چودھری صاحب وہاں پہ آج کل خیر ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے تھے، چودھری سرفراز صاحب۔ اس کا کام یہی ہے کہ سائبر سے ریلیٹڈ جو لین دین یا دیگر معاملات ہیں، یا کوئی جرم ہو رہا ہے یا کسی کو کوئی دھمکی دی جا رہی ہے، جس چیز کا تعلق، جس جرم کا تعلق
سائبر سے ہوگا، انٹرنیٹ سے ہوگا، اس کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ ایف آئی اے کی سائبر کرائم برانچ کے پاس۔ تو فی الحال یہ ہے کہ چھوٹ مل گئی۔ اب چھوٹ مل گئی تو لوگ کیا ہیں؟ بہت زیادہ خوش ہیں جو اس کا کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ وہ جلد از جلد یہ فیصلہ کرے کہ اس کو بھائی لیگل قرار دو تاکہ ہم کھل کر کھیل سکیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست پر مزید سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے کہا، کمیٹی ارکان آئندہ سماعت پر رپورٹس کے ساتھ پیش ہوں گے اور ڈائریکٹر ایف آئی اے کرپٹو کرنسی کے کاروبار کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ جیسے کہ میں نے اب مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سماعت کی، جو جنوری کا سیکنڈ ویک ہوگا دوبارہ سماعت ہوگی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ سماعت میں جسٹس کے آغا نے استفسار کیا تھا کہ کرپٹو کرنسی پر پابندی کس نے لگائی؟ کیا اسٹیٹ بینک نے پابندی لگائی؟ کیوں پابندی لگائی ہے؟ جس پر اسٹیٹ بینک کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ڈیجیٹل کرنسی غلط طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، اس لیے پابندی لگائی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ قانون سازی کس کا کام ہے؟ غلط کاموں میں استعمال کی روک تھام کرنا کس کا کام ہے؟ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ کئی افراد کا ذریعہ معاش کرپٹو کرنسی سے وابستہ ہے۔ پاکستان میں کئی غیر رجسٹرڈ کمپنیاں ڈیجیٹل کرنسی میں کام کر رہی ہیں۔ کئی ممالک میں ڈیجیٹل کرنسیوں میں کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسٹیٹ بینک بٹ کوائن کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا۔ تو یہ ساری تفصیل ہے، عدالت نے جو سوالات کیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے، اور اس کے بعد جو درخواست گزار ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت لاکھوں لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے یہ، اور یہ متاثر ہو جائے گا، تو یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو لیگل کرے پاکستان۔ اب موجودہ حکومت کے لیے ایک سردردی تو خیر بن گئی۔ عدالت نے تو کہہ دیا کہ ہمیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں دوبارہ بلانا ہے۔ اب موجودہ حکومت نے فیصلہ لینا ہے کہ کیا کیا جائے، اور موجودہ حکومت کی ایک عادت ہے کہ جب تک ناک تک پانی نہ آ جائے اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں لیتے۔ کسی بھی معاملے کو آپ دیکھ لیں، اگر کوئی غلط لگ رہی ہے تو میں آپ سے معذرت کر لوں گا کہ بھئی میں نے غلط۔ اب پاکستان کی بات تو ہم کر رہے ہیں، عدالت میں بات کی گئی جاپان کی، کہ جاپان میں کرپٹو کرنسی